فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم کیسے ہیں السلام آپ سب ورحمۃ لوگ؟ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، جسٹ فیو مور ڈیز، انشاءاللہ رمضان اسٹارٹ ہونے جسٹ فیو مور ڈیز گرلس. سو میک شیور کہ آپ لوگ ہے نا پلانر بنا لیں. سبھی لوگ جو ہے پلانر بنانے کی کوشش کریں آپ لوگ، جہاں پہ اٹ بیکمس ایزی فار یو ٹو گو ہیڈ ود دا تھنگس. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ گھر کی صاف صفائی جو کرنا ہے پلیز کر لیں. اپنی وارڈروبس جو ہے، کپڑوں کا جو ہے وارڈروبس ہے، وہ وارڈروبس کلین کریں. کون سے کپڑے ہیں آپ رکھنا چاہتے ہیں، کون سے کپڑے جو ہے آپ چیریٹی میں دینا چاہتے ہیں. میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ ایوری تھنگ. دا کبرڈ از گوئنگ ٹو بی کلین. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کبرڈ میں یہ بھی دیکھ لیں کہ کون سے ڈریسز آپ یو آر گوئنگ ٹو ویئر. رمضان کے مہینے میں گو فار دا نائس ڈریسز، بہترین ڈریسز پہنے. مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ نا پارٹی ویئر پہننا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اچھے کپڑے پہنے آپ لوگ. موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے، گھر پہ ہی ہے چلو نائٹی پہن لیں گے یا نائٹ ڈریس میں رہیں گے، چلو گھر پہ ہی ہے ایسا ویسا ٹی شرٹ پہن لیں گے، گھر پہ ہی ہے یہ ٹریک پہن لیں گے، ٹی شرٹ پہن لیں گے. ڈونٹ ڈو اٹ ان دیٹ وے. نو، یو آر ویلکمنگ ان دا موسٹ امپورٹنٹ منتھ آپ جو ہے ویلکم کر رہے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے آپ وہی منتھ کو جو ہے بہترین وے میں وی آر گوئنگ ٹو ویلکم اٹ. تو پہلی چیز گھر کی صفائی کریں، اپنا اسپیشلی وارڈروبس کا ہے وہ پورا کلین کریں. جو کپڑے آپ پہننے والے ہیں سیٹس بنا کے رکھ دیں، سو دیٹ لائک ایوری ڈے میں یہ کروں گی. نائٹ میں یو کین ویری ویل آفٹر تراوی آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر لیں، بٹ دا ہول سیٹ آف ڈے میک شیور دیٹ یو آر ڈریس اپ ان اے گڈ وے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے کچن کا جو ہے میک شیور دیٹ یور کچن ہیز ٹو بی اگین کلین. کون سی چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں، کون سی چیزیں وائنڈ اپ کرنا ہے. مسالے جو ہے ادرک لہسن ہو، جو بھی مسالے جو ہے آل دو سیٹ آف تھنگس پیس کے فریج میں رکھ لیں. دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیسا یہ کریں گے، پری پلانڈ کریں. تو کچن کی بھی صفائی کر لیں آپ لوگ. جو بھی ہے باکسز آر فلڈ اپ اینڈ آل دوز تھنگس، گروسری کر لی ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ڈن. تیسری چیز امپورٹنٹ چیز از واٹ. اب یہاں پہ آتا ہے دین کے بارے میں. دین کے بارے میں واٹ آر دا تھنگس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو، دیٹ یو پلان اٹ آؤٹ. دیکھیں تیسری چیز واٹ ہے، فرسٹ از واٹ، گھر کی صفائی، اسپیشلی آپ کے وارڈروبس کلین کر لیں گے. ڈریسز میں کیا پہننے والی ہوں، پٹ اپ نائٹ ڈریسز. گھر پہ اگر آپ رہتے ہیں تو عطر لگائیں، اسکارفس اچھے لیں. مطلب آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آلویز دا نیو ورڈس، نیو اسکارفس خریدیں، نئے کپڑے خریدیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. گڈ کپڑے جو آپ پہن سکتے ہیں، کاٹن ڈریسز بھی ہو، کیسا کمفرٹ ڈریسز ہو، وہ ڈریسز پہننا کوشش کریں رادر دین بینگ ان نائٹ سوٹس اور دی سیٹ آف تھنگس. دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. I'm not compelling. It is again a matter to create that environment at home. دوسری چیز کچن کا پورا یہ کر کے رکھ لیں. تیسری چیز is what again، گھر کو ڈیکوریٹ کریں. سمپل تھنگس. ایک جگہ جہاں پہ آپ کو کیا رائٹ ڈاؤن یور پلانر، مجھے کرنا کیا ہے. قرآن شریف جو ہے سبھی لوگ ساتھ میں بیٹھ کے پڑھیں گے. ہلکا ایک پلان کریں، ایٹ لیسٹ ایک پارا ہو یا 2-3 پیج ہو، پوری فیملی ساتھ میں بیٹھیں. ہلکا بنائے، ہلکا ان دا سینس سرکل کو ہلکا کہتے ہیں. پورے لوگ سرکل میں بیٹھیں، کیونکہ جہاں پہ گروپ میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اپنے اپنے کمرے میں مت پڑھیں. اپنا قرآن جو پڑھنے کا ہے آپ وہ کریں، بٹ وتھ یور فیملی ممبرس، اسپیشلی یور ہسبینڈ، یو اینڈ یور چلڈرن. سبھی لوگ بیٹھ کے ہلکا بنائیں. Everyone are going to read one page. Everyone are going to read one page or half page. It depends upon you. یا اگرچہ فلوئنسی ہے آپ میں، ہے آپ کے ہسبینڈ میں فلوئنسی ہے، بچے تھوڑے حد تک بڑے ہو گئے ہیں تو فلوئنسی از there. تو سبھی لوگ مل کے پڑھ لیں. you can go for 1/4 پارا یا آدھا پارا جیسا ہے تو ویسا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. بٹ میک شیور، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جو ہے 2 ٹائم قرآن کمپلیٹ کیے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہمیں 2 ٹائمس کرنا ہے. دیٹ از ناٹ دا مقصد. مقصد یہ ہے کہ آپ پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، تو یہ والا ہمیں لانا ہے. دس از اے سننا ہے، جہاں پہ کوئی پڑھتا ہے تو سامنے والا سنتا ہے اور کریکٹ کرتا ہے. سو وین یو آر ریڈنگ، یور ہسبینڈ اور یور چلڈرن آر گوئنگ ٹو لسن، اور اس میں کہاں پہ غلطی ہوتی ہے دل ٹرائی ٹو کریکٹ یو. تو فیل فری وین اٹ کمس ٹو یور فیملی ممبرس، فیل فری. یہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز ایوری ڈے جو ہے ایک دعا کمپلسری کر لے. مجھے ایوری ڈے ہمیں آئی ڈونٹ آلویز تھنک اباؤٹ یور اون سیلف. مجھے پڑھنا ہے، مجھے کرنا. فیملی کو لیں آپ ساتھ میں، ہر جگہ فیملی کو ساتھ میں رکھیں. یو مائٹ بی ہیونگ دا بورڈس ایٹ ہوم.
लिख दें, ये दुआ है, छोटी दुआ है, ये दुआ हम लोग बाहर करेंगे। मसनून दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अब ये दुआएं हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना, ये तक़वा की दुआ है। ये दुआएं हैं, छोटी-छोटी दुआएं हैं, ये लिख दिए आप बोर्ड पे, एंड देन मेक श्योर दैट द होल सेट ऑफ फैमिली इज गोइंग टू नो बाय हार्ट दैट वन। लिख के रखें कि बोले कि आज का हमारा टास्क ये है कि वी आर गोइंग टू याद करेंगे। ये बच्चा भी हो, बड़े हो, जो भी है, चलते फिरते आप याद करो और मीनिंग भी लिख लो। और जहां उनको मुश्किल होती है, यू कैन हेल्प देम कि इसका मीनिंग ये है। बट व्हाइट बोर्ड हो सका तो परचेज इट, अ स्मॉल बोर्ड, मार्कर ले लें, दैट हैज टू बी देयर। डाइनिंग टेबल पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, जहां पे लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स कैन सी दैट वन। एंड आज का टुडे इज डे 1 दुआ 1, डे 1 दुआ 1 रखें तो द होल सेट ऑफ दुआ लोग को याद करना है। नमाज में दे आर गोइंग टू नमाज के बाद दैट दुआ इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन द फैमिली, दैट हैज टू बी देयर। दूसरी चीज इज व्हाट, एक जो हल्के में कुरान पढ़ने का एक मामूल करें, प्लीज ट्राई इट आउट। आप अगर चाहें, देखे देवरानी हो, जेठानियां हो, या कोई और भी हो, हल्का बना ले, बट आई वांट द फैमिली इज हैज टू बी द प्राइम वन, राइट। दूसरी चीज ये है, आई वाज टॉकिंग अबाउट द दुआ, 1 डे 1 दुआ का प्लान करें। तीसरी चीज, रिवाइविंग सुन्नस, जितने भी जिक्र है इंशाल्लाह आई ट्राई टू शेयर इट इन द ग्रुप में जो है। तो अब जिक्र जो है सभी लोग अभी उंगली में पढ़ने वाले करें। बच्चों को काउंटर्स पसंद करते हैं तो बच्चों को काउंटर्स दे दें, सभी लोग एक एक काउंटर रख लेंगे, एंड यू आर गोइंग टू टेक द प्रिंट आउट। इंशाल्लाह आई ट्राई टू शेयर द लिस्ट ऑफ जिक्र दैट वी आर गोइंग टू डू इट एज अ टीम। तो वो प्रिंट आउट ले लिया, आप लगा दें। कहाँ पे लगाएंगे? इधर आप कहीं भी हो, फ्रिज पे लगा रहे हैं, बट द होल सेट ऑफ फैमिली हैज टू बी सीन दैट वे, यू राइट। और इज लाइक ये बोलते हैं ना, व्हाट यू से, डोर है, डोर पे लगाना है तो लगा दें, ओके, चिपका लें, सो दैट लाइक द होल सेट ऑफ फैमिली हैज टू रीड, एक एटलीस्ट एक टाइम तो भी पढ़ना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, दरूद शरीफ। अब ये जो भी जिक्र है 100 टाइम्स, थोड़े 50 रहेंगे, थोड़े 100 रहेंगे, थोड़े 3 टाइम रहेंगे। सो इंशाल्लाह आई ट्राई टू राइट डाउन दैट वन एंड गिव इट टू यू, सो दैट वो प्रिंट आउट ले आप लगा दे, एंड ये दे दें सबके हाथ में, तस्बीह हो या काउंटर हो। इनिशियली लेट देम गेट यूज्ड टू इट एंड देन लेटर ऑन दे कैन गो इन हैंड, ठीक है। तो इनिशिएट ये स्टार्ट करें, तो दैट वुड बी द थर्ड पॉइंट दैट यू कैन डू इट विद योर फैमिली। एंड चौथी चीज, मेक श्योर दैट दे शुड बी अ बॉक्स एट होम। सभी लोग सदका करेंगे, चाहे वो 100 पाइस हो, बिकॉज यहाँ पे पाइस के हिसाब से रहता है। अगर वहां पे है तो 5 रुपीज रखेंगे या 2 रुपीज रखेंगे, इट इज अप टू यू। चेंज ला के रख लें घर पे एवरी डे। पूरे बच्चे लोग हो, चाहे बच्चे से बड़े और बुजुर्ग लोग, ओल्ड पीपल ऑल्सो, एवरीवन आर गोइंग टू पुट अप सदका, चाहे वो 2 रुपए भी हो, नो प्रॉब्लम, आपको मिलेगा या नहीं। मिनिमम अमाउंट यू गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग 5 रुपए 10 रुपए कौन डालेगा, कहाँ पे होगा, it's not the matter of how much amount and all these things, it is your niyat on a daily basis. तो नियत on daily basis आप क्या करेंगे फातिमा? అది जहरा ప్లాస్టిక్ లో కాకుండా స్టీల్ లో करें। చేసుకొని రారునా? ओके, तो ये चीज का ख्याल कर लें। द नेक्स्ट इज व्हाट, सदका करेंगे। सदका एक बॉक्स रख लें घर पे, द होल सेट ऑफ फैमिली इज गोइंग टू पुट अप दैट वन, और इधर 1 डे या 2 डे में यू आर गोइंग टू गिव दैट वन टू एनी गरीब पर्सन। आप ये मत बोलें कि मैं तो बाहर ही दूंगी, मैं क्यों डब्बे में डालूं। बाहर द होल सेट ऑफ फैमिली विल नॉट गो आउटसाइड ऑल द टाइम, प्लान इट आउट, उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है। पुट अप द चेंज, वो आपका काम है एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, इट इज योर जॉब टू पुट अप ऑल द थिंग्स, सेट अप द थिंग्स एट होम, एनवायरमेंट क्रिएट करें। नेक्स्ट इज व्हाट, घर के डेकोरेशन करें आप लोग। डेकोरेशन इज इन द सेंस लाइक राइट फ्रॉम द बेडशीट्स हो या बेड पिलोस हो या सोफास हो, एवरीथिंग हैज टू बी नीट क्लीन एंड एवरीथिंग नीट क्लीन टाइडी। रमजान का, जो रमजान मुबारक का जो आपको ये मिलेंगे, नॉट द मैटर ऑफ बैलून्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलून्स, हैंगिंग्स मिलेंगे, लाइटिंग्स मिलेंगे, सीरियल लाइटिंग्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे। you get that one, do the purchasing now, you can spend little amount for that one, and then you are going to decorate your house. So house decoration has to be there. और दूसरी चीज, आप भी ड्रेस अप रहेंगे, आप भी अच्छे कपड़े पहन के रहेंगे, मतलब एक नीट कपड़े पहने हुए रहेंगे। और सेम टाइम कुरान शरीफ कहाँ पढ़ना है, 2 सेट ऑफ थिंग्स, एरिया को क्लीन करके रखें, और वो जो बोलते हैं ना धूल धुला, ये सब साफ करके रखें। और कुरान शरीफ है ना, कहाँ पे पढ़ रहे हैं, फेट ऑल यू आर प्लानिंग आउट एज अ फैमिली, डाइनिंग टेबल पे आप लोग पढ़ रहे हैं या कहीं क्लॉसेट है, कहीं भी हो, मेक श्योर दैट हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, कहीं भी हो, कुरान हो, हदीस हो। और एक बात, 3 थिंग्स याद रखें, कुरान शरीफ आप लोग पढ़ेंगे,
सीरा का एटलीस्ट एक पेज तो भी पढ़ेंगे या थोड़ा नॉलेज एक ब्रशअप जैसा करेंगे सीरा। तीसरी चीज इज व्हाट अगेन हदीस। हदीस की किताब आप लोगों के घरों में है तो हदीस की किताब एटलीस्ट एक हदीस तो भी आप लोग पढ़ेंगे। तो आपके रूटीन में एक हदीस है, एक सीरा का थोड़ा पढ़ूंगी मैं, कुरान शरीफ कंपलसरी ज्यादा ही पढ़ूंगी और हल्के के साथ थोड़ा ही पढ़ूंगी पूरी फैमिली को लेकर। हर एवरीडे वन दुआ वी आर गोइंग टू गो फॉर इट। चैरिटी जो है चैरिटी बॉक्स बना के रखेंगे, द होल सेट ऑफ फैमिली चैरिटी जैसा ये करेंगे। और एट द सेम टाइम बच्चों को जो है मेक श्योर दैट दे विल बी गोइंग फॉर रमजान के लिए, मतलब नमाजों के लिए मस्जिद जाने के लिए encourage them to go to masjid, that has to be there। और भी कुछ और है ना, रिवाइविंग सुन्नस का भी ये करे। सो दीज आर द थिंग्स दैट we can work it out inshallah as a team। Beyond that is again your own set of things। कितने हमारे तफसीर में कितना हुआ है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड अराउंड 115 117 आए थे। तो 115 117 आए थे एवरी डे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं आप लोग। तफसीर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कुरान में तफसीर भी पढ़ रहे हैं हम लोग, कुरान को तफसीर से भी पढ़ रहे हैं, तजवीद के साथ भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी याद कर रहे हैं एंड सदका भी कर रहे हैं, एंड देन रिवाइविंग सुन्नास दैट इज जिक्र का जो है वो भी हम लोग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और हो सका नफिल नमाजे में जो है कुरान शरीफ लेके पढ़ सकते हैं आप हाथ में, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन मेक श्योर बाजू जो है इधर एक स्टूल हो या एक टेबल हो जहां पे यू कैन कीप द कुरान ओवर देयर, यू कैन फोल्ड द पेपर, कीप द कुरान ओवर देयर एंड देन यू कैन गो फॉर योर रुकू एंड सजदा। ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई फील दैट नमाज को टारगेट बना लें। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि नमाज जो है मैं मायने से पढ़ूंगी, मायने से समझूंगी। जब नमाज आप पढ़ेंगे मायने से समझ में आना चाहिए। Inshallah, if you people agree, I can take a session on 1 hour session tomorrow, जहाँ पे I'll be talking about नमाज, starting of the नमाज की फजीलतों से भी ज्यादा I'll be going ahead with the word to word। सूरह फातिहा मायने से इंशाल्लाह I'll try to tell। It is a quick revision for the other तफसीर गर्ल्स, the other set of girls के लिए it's again a good thing। बट मकसद ये रखें कि नमाज जो है मैं मायने से पढ़ूंगी, उसके लिए थोड़ा मेहनत करेंगे। जहाँ पे लेकिन सुबहान रब्बिल आला, पाक है तू बहुत बुलंद, सुबहान रब्बिल अजीम, पाक है तू अल अजीम, अजमत वाला है। ओके। समील्लाहु लिमन हमीदा, समिया लिल्लाह मतलब सुन लिया, अल्लाह ताला ने क्या सुन लिया है, लिमन हमीदा उसकी तारीफ अल्लाह ताला ने सुन लिया। रब्बना लकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, लकल हम्द, हम्द तेरे लिए है, लका तेरे लिए क्या है, हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये जो है कैसा हम्द, रब हम्दन कसीरन बहुत ज्यादा हम, वो हम्द कैसा है, तय्यबन मुबारकन फी जो पाकीज़ा है और बरकत वाला है, पाकीज़ा है बरकत वाला है, वैसा हम्द हम लोग कर रहे हैं। तो नाम समझते पढ़ेंगे ना नमाज, आपको इतना एंजॉय करेंगे। आई टेल यू गर्ल्स, you will literally cry in namaz, everything। अब देखिए सिंपल चीज, अत्तहियात पढ़ते हैं ना, अत्तहियातु लिल्लाही, अत्तहियातु मतलब क्या है, मेरी जुबानी इबादत, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, वस्सलवातु, सलात किसे कहते हैं, जिस्म को कहते हैं, नमाज को कहते हैं, वस्सलवातु मेरे जिस्मानी इबादत, लिल्लाही तेरे लिए है, वस्सलवातु वत्तय्यिबात, तय्यिबात मतलब मेरी माली इबादत। तो पहले लाइन में अल्लाह की तारीफ क्या कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी जुबानी इबादत, मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत सिर्फ तेरे लिए है। सुभान अल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल मीनिंग इट हैज। ओके। तो मायने जब अब कैसा पढ़ते हैं हम लोग नमाज, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु, ऐसा मत पढ़, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। ये जब स्लो आप पढ़ेंगे ना, आपको मीनिंग रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु मतलब सलामती हो, या अय्युहन नबिय्यु नबी पे। अब नेक्स्ट लाइन इंशाल्लाह इफ यू, अच्छा ये बताएं जितने लोग को चाहिए टुमारो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू टेक 1 hour ऑन दिस वन, व्हाट डू यू से, नमाज विथ मीनिंग, हैंड रेज करें so that based on the numbers इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग द क्लास। ओके। और देखें जल्दी, 2 लोग हैंड रेज किए हैं, 3 लोग का हुआ है, क्योंकि इंशाल्लाह बिकॉज दिस हैज टू बी देयर गर्ल्स। हमको ओके, शहनाज भी सेइंग यस।
کیونکہ واٹ آئی فیل از دیٹ دس از اے مسٹ. ہمارے رمضان ٹارگیٹ میں ایک ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے معنی سے میں پڑھوں گی. جب میں نماز پڑھوں گی بیک گراؤنڈ میں مجھے معنی سمجھ میں آنا ضروری ہے. اوکے دیٹ ہیز ٹو بی the what would be the timing. انشاءاللہ کل کا ہی رہے گا. کل قصص الانبیاء ایک سیشن کریں گے and then 1 hour would be on namaz. Little half an hour early کریں گے. Instead of 10:30 we'll start with 10 or we will try to finish off and then 1 hour would be of قصص القرآن instead of 2 hours. اوکے چلو انشاءاللہ. اچھا باقی کی لڑکیوں کو انٹرسٹ ہے یا نہیں؟ گرلس 4-5 لوگ ہی آئے ہیں. عائشہ، دلشاد خان، دلشاد، حفصہ، آئی فون، خوار، مہوین، مبشرہ، نور جہاں، رافیہ، صبا، صفیہ، ثنا، سیدہ، سمیرہ. اوکے the thing is that I have to tell you only one thing girls. جب بولتے نا ہدایت دیا جاتا ہے, it is up to you girls whether to take it or not to take it, whether to اسے یوٹیلائز کریں گے. وہی بولتے نا قرآن ایک ہدایت کا کتاب ہے, تو جس کو چاہے دیکھیں ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے ہے. جس کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, جس کو اس سے یہ بولتے ہیں نا فائدہ اٹھانے والا اٹھائے گا. جس کو فائدہ نہیں اٹھانا ہے, they feel that it is not important, تو وہ چھوڑ دے گا. they will be relaxing, but don't take these set of things. It's not an optional, it's a must, it is a compulsory thing that I want my students to do it. It's not an optional. I'm not giving optional thing saying that اس کو چاہے تو آپ اٹینڈ کرے یا چاہے تو اٹینڈ نہ کرے. It's not like that. It is a must that everyone should attend it. اور انشاءاللہ you will learn a lot انشاءاللہ in this one. ٹھیک ہے چلیں. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ لہ الکمال احمدہ سبحانہ واشکرہ ذی العزة والجلال. لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے, اسی کے لیے کمال ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں. وہ عزت اور جلال والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ بڑا اور برتر ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل جو کہ بھائی کے مقابلے میں طاقتور بھی تھا, تنومند تھا, اسے تقوی اور اللہ کے خوف نے دست درازی سے باز رکھا. اس نے صبر کیا اور اپنے بھائی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر لی اور اس پر ہاتھ نہ اٹھایا. حابیل نے آخری بات کے طور پر بھائی کو سخت تنبیہ کی, اس کو سمجھانے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے. اگر آپ گریجولی دیکھیں تو اس کے سمجھانے کا انداز کتنا مناسب ہے کہ ابتدا میں وہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, پھر کہتا ہے اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ساری باتیں ہو چکی, اس کو تقویٰ کی تلقین بھی ہو گئی,
اس کو یہ بھی بتا دیا کہ میں ظالم نہیں بننا چاہتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور جب وہ پھر بھی نہیں مانا اور اس نے آخری ارادہ کر ہی لیا اور بالکل قتل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حابیل اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت جاری رکھے ہوئے ہیں. جب پچھلی باتوں کا کچھ فائدہ نہ ہوا تو اس نے اس کو گناہ سے منع کیا اور اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر تو یہی ہوگا کہ تم میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ قیامت کے دن آؤ گے، اور پھر انجام جہنم ہوگا، اور ظالموں کا بدلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی گویا تمہارا یہ عمل اور یہ فعل ظلم ہوگا مجھ پر. تو یہاں پر حابیل تنبیہ کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں. یہ جو کہا نا کہ انی اریدو، یہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے، کیونکہ معصیت کا ارادہ نہیں کیا جاتا. یہ اسلوب کلام ہے. گناہ کا ارادہ نہیں کرتا مومن، متقی جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا. اس لیے اس جملے کو لٹرل میننگ میں نہیں لیں گے، بلکہ ایک تنبیہ اور ڈانٹ کے طور پر لیں گے، یا پھر تذکیر کے طور پر، یاد دہانی، سمجھانا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کفر اختیار کر لیں؟ نہیں، یہ ڈانٹ کا انداز ہے. اچھا نہیں مانتے تو پھر جو چاہو کرو. جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ جاؤ پھر جو جی چاہتا ہے کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اجازت دے رہی ہے؟ نہیں، یہ اسلوب کلام ہوتا ہے. یعنی زبان جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لٹرل میننگ میں نہیں لی جاتی، ہر بات کو لفظی معنوں میں نہیں لیا جاتا، بلکہ اس سے کچھ اور مطلب بھی سمجھے جاتے ہیں جو کہ اس کانٹیکسٹ کا حصہ ہوتے ہیں. تو باتوں کو اس کے کانٹیکسٹ میں ہی سمجھنا چاہیے. یہاں پر یہ جملہ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یہ حابیل کی محبت اور خواہش کا ارادہ نہیں ہے. یعنی اس کی چاہت یہ نہیں تھی کہ بھائی جہنم میں جائے، نہ اس کی خواہش تھی، بلکہ اس کو ایک طرح سے دوسرے لفظوں میں ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ کرو گے، ظلم کرو گے، تو پھر انجام ایسا ہی ہوگا. یعنی جب معاملے کا دار و مدار دو امور پر ہے، ایک یہ کہ میں قاتل بنوں، دوسرا یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، تو میں اس بات کو پھر ترجیح دوں گا کہ تم مجھے قتل کر دو، تاکہ تم دونوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے واپس لوٹو آخرت کی طرف. تبوء کا لفظ ہے نا، با یبوء سے ہے. البوء کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، لازم ہو جانا. با الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کی طرف چلا گیا. تو یہاں کدھر جانے کا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کی طرف جانا، پلٹنا، انجام کار کی طرف پلٹنا. حابیل نے یہاں قتل نہ کرنے کی علت بیان کی ہے، یعنی میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں تو میں اس لیے کہ میں قاتل بن کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا،
اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر تم اس انجام کو جا پہنچو گے. اب یہ جو اثمی اور اثمک ہے، یعنی میرا گناہ اور تیرا گناہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، میرے قتل کا گناہ اور اپنے سارے گناہ جو زندگی میں تم نے کیے، یعنی میرے قتل سے پہلے جو تم نے گناہ کیے وہ ہے اثمک. اور اثمی کیا ہے؟ میرے قتل کا گناہ. یعنی اگر تم مجھے قتل کرو گے تو اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ میرے قتل اور خون ناحق کا سارا گناہ بھی اپنے سر لوگے. تو ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی، میرا گناہ اور اپنا گناہ. میرا گناہ کون سا؟ اس صورت میں جب میں تمہیں قتل کرتا یا میرا تمہیں قتل کا ارادہ ہوتا، تو پھر تو چاہے وہ مقتول ہو تب بھی گناہگار ہے نا، کیونکہ اس نے قتل کا ارادہ کیا. یعنی اگر میں تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مجھ پر گناہ لکھا جاتا. اور اسمک کا مطلب تمہارا مجھے قتل کرنے کا جو گناہ ہے. تو گویا حابیل نے یہ ارادہ کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے قتل پر حریص نہیں ہوں، لہذا وہ گناہ جو میرے حریص ہونے کی صورت میں مجھے ملتا، مجھے لاحق ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے اوپر ہی چلا جائے، تمہیں کو لاحق ہو جائے، کیونکہ صرف تم میرا قتل چاہتے ہو، میں تمہارا قتل نہیں چاہتا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، احنف بن قیس کا بیان ہے کہ میں اس شخص کی مدد کے لیے چلا، اشارہ ہے حضرت علی کی طرف. راستے میں مجھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ اس شخص کی مدد کرنے کا ہے. نام نہیں لیا لیکن اشارتاً بات کی، انہیں بات سمجھ آ گئی. انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا جرم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی. تو قتل کے ارادے کی وجہ سے بھی انسان گناہگار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے ارادے کی تکمیل کر سکے یا نہ کر سکے. یعنی کسی کو بھی قتل کرنے کی نہ خواہش ہونی چاہیے، نہ ارادہ ہونا چاہیے، اور نہ مذاق میں ایسے الفاظ بولنے چاہیے. کیونکہ بعض لوگ ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں I'll kill you، تم یہ کرو گے I'll kill you. نہیں بولیں. ہاں معلوم ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ صرف کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کہتا رہتا اور کسی دن وہ ہو بھی جاتے. اور آج کل تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بچے جو گیمز کھیلتے رہتے ہیں دن رات، اس میں قتل و غارت کتنی آسان چیز ہو گئی. اس کا خون بہاؤ، اس کو مارو، ادھر گولیاں برساؤ، خون گر رہا ہے، لوگ گرے پڑے ہیں. معصوم بچوں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ گیمز کے اندر خون دیکھ دیکھ کے. اس لیے پھر بڑے ہو کر اگر انہیں کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے تو ان کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی سیکھ چکے ہیں، پہلے سے ہی دیکھ چکے ہیں یہ سب کچھ. تو اس طرح کی چیزیں جو انسان کو ایک بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں، نہ ان کا ارادہ کرنا چاہیے اور نہ ہی عملی طور پر اس طرف قدم اٹھانا چاہیے. یہ کیوں کہا گیا لا تقربوا الزنا؟ کیوں کہا گیا؟ نہ ارادہ کرو، نہ اس رستے پہ جاؤ، نہ کوئی ایسا کام کرو کہ اس مصیبت میں پڑ جاؤ. کیوں کہا گیا کہ جس ٹیبل پر شراب ہو وہاں کھانا نہ کھاؤ؟ کیوں کہا گیا؟ سوچیں نا، غور کریں، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی؟ یعنی جس دسترخوان پہ شراب ہو وہاں ہمیں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ جب وہ دیکھے گا یہ بھی پی رہا ہے، یہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے، یعنی ایک نہیں پی رہا تو جو نہیں پی رہا ہوگا دوسرے اس کو کہیں گے یار چکھو تو صحیح، ایک سپ لے لو، ہماری خاطر لے لو، اور خود ایسا ایسا منہ بنائے گے پیتے ہوئے کہ دوسرے کا دل للچا جائے کہ کیا حرج ہے اس میں، چلو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. تو روکا گیا. یعنی وہاں بیٹھو ہی مت. کیا خیال ہے جو دوست سگریٹ پیتے ہوں ان کا دھواں جا کے سونگنا چاہیے، انہیں دوست بنانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. جو ڈرگز لیتے ہوں ان کو دوست بنانا چاہیے. آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا اچھے دوست بناؤ، جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، یہ میں نہیں برداشت کروں گی. کیونکہ انسان پیسو اسموکر بن جاتا ہے، پھر اس دھوئیں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر دوست آفر کرتا ہے تو دوست کی خاطر سگریٹ اٹھا لیتا ہے، اور یوں وہ
کہاں تک نتیجہ پہنچتا ہے، پھر کتنی پینے لگتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں چین اسموکرز بن جاتے ہیں، یہ بھی تو ایک طرح کا نشہ ہے نا. اسی طرح جو ڈرگز ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں، ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے میں بہت ٹینس ہوں امتحان کی وجہ سے، بہت پریشر ہے مجھ پہ اسٹڈیز کا. کسی بھی چیز کی وہ جو اپنا آ کے دکھ بتاتا ہے، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں نا، تو کہے گا یار دیکھو ایک چھوٹا سا بس لے لو، دیکھو تو کتنے ہائی ہو جاؤ گے، تمہارے سارے غم بھول جائیں گے تم. وہ کہتا ہے اچھا اتنے جو میں پریشر میں ہوں کیوں نہ میں تھوڑا سا چکھ ہی لوں. اور بس یہاں سے پھر ایک دفعہ چکھا تو گیا، اور نشہ کتنا عام ہو چکا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے. پھر بچے کئی دفعہ ریہیب میں جاتے ہیں. اتنی ول پاور کم ہی بچوں کی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنے ارادے سے پھر اس سے باہر نکلیں. اچھا اسی طرح چوری ہے، چوری کا بھی پہلے انسان ارادہ کرتا ہے. اب اگر ارادہ کر رہا ہے، موقع نہیں مل رہا تو اس پر بھی گناہ ہوگا، اور اگر کر لیتا ہے پھر تو پکڑی پکڑ ہے، اور پکڑا جاتا ہے تو پھر ہاتھ کٹ گیا. دنیا میں نہیں کٹتا تو آخرت میں پکڑ ہوگی. تو آپ سوچئے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے، برے ماحول سے نکلنا چاہیے، برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. دوسروں کو دیکھ کر تجربہ کرنے کے لیے کہ چلو میں ذرا ٹرائی تو کرتی ہوں، بھلا دیکھیں کیا فیل ہوتا ہے. جو اس دن کوئی قصہ سنا رہا تھا کسی بچی کا کہ میں ایک سیمسٹر کے لیے ایتھیسٹ بن کے رہتی ہوں، بھلا دیکھتی ہوں کہ ایتھیسٹ کیسے سوچتے ہیں، کیسے فیل کرتے ہیں، اور اسی میں ڈیتھ ہو گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگر کسی بری کمپنی میں جا رہے ہیں، غلط جگہ پر جا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ زلزلے کا جھٹکا آئے اور وہیں ختم، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا نا کہ جس مجلس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر کیا کروں؟ وہاں مت بیٹھو. جب یاد آ جائے کہ اوہ میں غلط جگہ بیٹھ گیا، وہاں سے اٹھ جاؤ. ہاں اگر وہ کوئی اور بات کرے تو پھر دوبارہ وہاں جا سکتے ہو. ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کریں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھائیں، وہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، مخلص لوگ ملیں گے آپ کو، اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. باقی لوگ بھول جاتے ہیں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی، اللہ کی خاطر ہونے والی محبت وہ نہیں ختم ہوتی، نہ وہ دنیا میں نہ وہ آخرت میں. دوسرے لوگ تو وہاں جا کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت سنسیئر ہے، خالص اللہ کے لیے، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں اس میں، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں بھولیں گے، وہ یاد کریں گے، وہ کرتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، آپ ان کی دعاؤں میں ہوں گے. اور قیامت کے دن ایسے دوست عرش کے سائے تلے اکٹھے ہوں گے. اور دنیا میں فائدہ کیا ہے کہ ان کی نیکی کو دیکھ کر آپ کو نیکی کا خیال آئے گا. لہذا اس بات کو میک شور کرنا ہے اپنی پوری زندگی کہ آپ نے اپنے ارادے سے نہیں جانا، ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھنا کہ جو اللہ سے دور ہوں اور آپ کو بھی بلانے والے ہوں. لیکن اگر آپ کی مثلاً شادی کسی ایسے گھر میں ہو گئی ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ روزہ دار ہیں، اس گھر میں نہ کوئی نماز پڑھتا نہ کوئی روزہ رکھتا ہے، پھر اب کیا کریں گی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ دینی ہو جاتے ہیں، وہ لڑکی دیندار لے آتے ہیں، لیکن گھر پورے کا پورا کسی اور رخ پہ چل رہا ہوتا ہے. اب ظاہر رشتے دار ہیں، ماں باپ سے بھی ملیں گے، بہن بھائیوں سے بھی، زندگی مشکل ہو جاتی ہے. ایسے میں کیا کرنا ہے؟ کیا حال ہے؟ آپ مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے پھر کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو بائی چوائس نیک ماحول گھر میں نہیں ملا، لیکن اب آپ اپنا سرکل بنائیں گے، انتظار نہیں کریں گے کوئی آپ کے پاس پہنچے، آپ ان کی طرف جائیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے بیچ میں بیٹھیں گے، آپ ان سے دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، یا کسی کو سکھائیں گے یا کسی سے سیکھیں گے. اور ایمان والوں کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم دین والوں سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ دین والے دین کی باتیں کریں گے، وہ تو ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنے کے بارے میں بہت مشورے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے وہ آپ کسی اور سے لے لیں جو آپ اپنی زندگی کو بہتر طرح گزار سکیں، لیکن دین دنیا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ یاد رکھیے، دین دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ.
دنیا نے ختم ہو جانا ہے، دین ساتھ جانا ہے، اس لیے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا کہ اچھا گھر میں اور کوئی نہیں اٹھتا تو میں کہاں اٹھوں، یہ بھی تو انسان ہے نا، جہاں یہ جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گا، ایسے ہی. بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کریں، آپ اچھا رول ماڈل بنیں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان سے تعلق قائم کریں، آپ ان کو دین کی طرف لائیں اور آپ ان کے لیے خیر و برکت کا باعث بن جائیں، آپ خیر کی کنجیاں بن جائیں، آپ اس گھرانے میں بابرکت ہوں. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اینما کنتو، جہاں کہیں میں ہوں بابرکت بن جاؤں، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان. آپ نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ دین پڑھ کے اور پھر لگ گئے دنیا کے پیچھے اور دوسروں کے لیے بری مثال بن گئے کہ یہ بھی تو دین پڑھی ہوئی نا، یہ بھی تو یہ غلط کام کر رہی ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور ایمان عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے، اور عمل صالح صحبت صالح کے ساتھ ہوتی ہے. صحبت صالح بہت ضروری ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوتا تو اپنا ماحول تبدیل کریں، لیکن یہ حل نہیں کہ میں اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی، میں تو بس طلاق لے رہی ہوں اور میں تو جا رہی ہوں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق لینا مسائل کا حل ہے، وہ حل نہیں ہے، اور بھی حل ہوتے ہیں. نمبر 3، اس آیت کا مطلب کیا؟ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، کہ قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں. قیامت کے دن میرے گناہ تمہیں دے دیے جائیں، یعنی جب تم مجھ پر ظلم و زیادتی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں کس کو مل جائیں گی؟ مجھے مل جائیں گی، اور میرے گناہ کس کو مل جائیں گے؟ تمہیں مل جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کی دلیل یاد ہے وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہ مظلوم کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا. تو یہ تیسرا معنی بنتا ہے کہ میرے گناہ بھی اور تمہارا اپنا یہ قتل کا اور دیگر گناہ بھی، یہ سارے گناہ لے کے تم پھر اللہ کے حضور حاضر ہو. یعنی میں مظلوم رہنا چاہتا ہوں، ظالم نہیں بننا چاہتا. سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر، ایک دن مجھ سے کسی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی کے بدلے جنت دے دے. میں تو ہکا بکا رہ گئی، نیکیوں کے بدلے کب سے جنت ملنے لگی ہے؟ آپ قطعاً نہیں یہ کہہ سکتے میں قرآن اس لیے حفظ کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے. جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. ہمارے نیک اعمال رحمت کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک راہب تھا 500 سال، ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے، 500 سال تک جنگلوں میں عبادت کرتا رہا. جب مر گیا تو اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو رحمت کا معاملہ کیا گیا. یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میری کس نیکی کی وجہ سے، یعنی میری وہ نیکیاں جو میں نے 500 سال کی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اچھا تم نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا؟ ہاں میں نیکیوں کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں. تو ایک نعمت کے بدلے وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور کہا اب جاؤ جہنم میں. ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں. اسی لیے تقویٰ کیا ہے؟ ڈر لگا رہے اندر کہ اللہ قبول کر لینا جو بھی کر رہے ہیں، تو رحم کر دینا. اس سے انسان کے اندر کبھی نیکی کا غرور نہیں آتا. کچھ بھی کر لے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں تو صرف تیری رحمت کی امیدوار ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے اتنا صدقہ کر لیا، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اب تو بس بات پکی ہو گئی. ٹھیک ہے ہم امید رکھتے ہیں نرجو رحمتک، لیکن ساتھ ہی کیا ہے ونخشى عذابک، ہم تیرے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں اور یہ ڈر ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہماری عبادتیں کیسی ہیں. آج کل جب میں گزرتی ہوں نا یہ نماز صحیح کرنے کا مجھے خیال بھی کہاں سے آیا، سنت جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو میں ایک نظر ڈال رہی ہوتی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے، ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں، تکبیر تحریمہ کیسے کہی جا رہی ہے، پائنچے کہاں تک ہیں، دیکھ کہاں رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی. پڑھ کے بھی ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اہتمام نہیں کرتے. ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ہم نے جو چیزیں ہمیں بتائی گئی نا وہ ساری کی ساری فالو کریں. لوگ کہتے ہیں اتنی کیا ریجیڈیٹی، اتنا باریک دوپٹہ لینے پہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، کیا فرق پڑتا ہے.
لہٰذا وہ ٹھاٹ سے اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور آدھے بال ننگے کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ایسے تھوڑی ہم اللہ تعالیٰ کو جج کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. ہماری مجال ہرگز نہیں. اس نے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے کیسا چاہیے، اور ویسا کر کے جانا ہوگا. اور اگر نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. سلام پھیرتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے. میں نے نماز پڑھی ہے، میرے دل میں کوئی بڑائی نہ آئے، میں نہیں بڑی، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اللہ مجھے بخش دے، استغفر اللہ، استغفر. غفارہ کا مطلب تو ڈھام دینا. یا اللہ یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی کی ہے نا اللہ، بس تو ہمارے گناہوں پہ پردے ہی رکھنا، ہم اس قابل نہیں. تو یہ احساس رہنا چاہیے انسان کو. نیکی کا کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ کو جنت کی خوشخبریاں بھی مل گئیں، پھر بھی انہوں نے اپنے اعمال کو بڑا نہیں سمجھا. یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں. تو بہرحال اس کا کہنا کیا تھا کہ میرے کچھ گناہ ہیں. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرے. اسمی و اسمک، اور تم یہ جو قتل کرنے جا رہے تمہارا بھی یہ گناہ ہے. تو اب میرے کچھ گناہ ہیں، میری کچھ معصیتیں ہیں. جب تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن وہ گناہ تم اٹھاؤ گے سارے، یہ سارے تمہارے گلے پڑ جائیں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یقیناً وہ ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی بوجھ اور. وَأَثْقَال، ثقل نہیں، اثقال جمع کا صیغہ ہے. اور بھی بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی اوروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سر پہ. چوتھا معنی یہاں لا محذوف ہے. محذوف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر موجود ہے، حذف ہو گیا. آخری نصیحت کے طور پہ کہتا ہے انی اریدو ان لا تبوء باسمی و اسمک. سمجھ آئی؟ اس میں لا چھپا ہوا ہے، لا حذف ہو گیا. اصل میں عبارت میں لا تھا. ایسا بھی اسلوب میں ہوتا ہے زبان کے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اس کی مثال ہے سورۃ لقمان کی آیت وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یعنی ان لا تمید بکم. اور یہ ایکسپریشن بہت جگہ آتا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے میں مسلسل ترجمے کا کام کر رہی تھی کہ جب میں کینیڈا میں تھی الحمدللہ، تو اس میں اس طرح کی بہت سی چیزیں عبارت کے اندر آتی ہیں جس میں پھر ترجمہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے کہ یہاں کیا معنی کرنا ہے، لا کے ساتھ کرنا ہے یا لا کے بغیر کرنا ہے، نہیں لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ذات سے ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. اسی طرح اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے بارے میں ارادہ کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں، یعنی تمہارے لیے یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تم یہ ارادہ کرو کہ مجھے قتل کر دو. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر حابیل نے یہ کیوں کہا انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک. یعنی ایک مسلمان یہ ارادہ کس طرح کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی گناہ گار ہو جائے، دوزخ میں داخل ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ قابیل کا قتل کرنے کا پختہ ارادہ ہونے پر حابیل نے یہ بات کی، اور حابیل نے یہ اس وقت کہا جب قابیل اس کی طرف قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اور اس کو وہ نصیحت کر رہا تھا. آخری نصیحت کے طور پر وہ اس سے یہ بات کہہ رہا تھا. تو بہرحال جب حابیل نے اس کو واض و نصیحت کر دی تو اس سے کہا کہ اگر تم اس نصیحت اور خیرخواہی کے سبب اس کبیرہ گناہ سے باز نہیں آؤ گے اور میرے قتل کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ گے اور میں تمہیں قتل سے روک نہیں سکوں گا، تو اس وقت میں اس قابل نہیں ہوں گا کہ میں تمہیں روک سکوں. تو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا اور یہ آگ میں جانے کا سبب بنے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گناہ نہ تمہارے حصے میں آئے نہ میرے حصے میں آئے. ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی اجازت ہے. اب آپ دیکھیے قرآن پہ کیسے کیسے تدبر ہوتا ہے، علماء کہاں کہاں سے بات لے کر آتے ہیں. یہ میری اپنی باتیں نہیں ہے، میری تفسیر نہیں ہے، یہ تو مختلف لوگوں نے جس طرح اس کو سمجھا ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہی. کیونکہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے لیے یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم میں جاؤ. ایسے تو نہیں کہتے نا، چاہے ڈانٹ کے بھی کہیں. ڈانٹ کے ہم اردو میں کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں نا جاؤ جہنم میں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے؟ آپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یا کسی کے بارے میں کہہ دیتے جائے جہنم میں، نہیں مانتا تو نہ مانے.
اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کا نہیں، دنیا کا جہنم ہو، دنیا میں زندگی مشکل ہو. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مظلوم شخص کو بد دعا کی بھی اجازت ہے اگر حابیل نے یہ کہا بھی اصلی معنوں میں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ پھر جہنم میں، تو یہ اس اعتبار سے جائز ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بد دعا دے سکتا ہے، کہ ظالم کے ظلم پر اس کو بد دعا دے کے بدلہ لے سکتا ہے. ایک بات یہ بھی کی گئی کہ یہاں حقیقی ارادہ مراد نہیں، یعنی حابیل بتدریج بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ قابیل نے قتل کا جو پختہ ارادہ کیا ہوا تھا وہ اس کو اس سے پھیر دے، اس کو ہٹانے کے لیے، یعنی اسے ایک طرح سے تقوی اختیار کرنے کی تلقین کر رہا تھا. ابتدا میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہ ہی بدسلوکی کی ہے، نہ ہی تمہارے بارے میں گناہ یا جرم کا ارادہ کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا. پھر اس نے یہ بتایا کہ اللہ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے، اور پھر اخوت کا رشتہ جو تھا، بھائی ہونے کا رشتہ جو تھا، اس کے تقاضے کی طرف رہنمائی کی، اللہ کا خوف دلایا، قتل کے جرم کی سزا بتائی کہ قتل کی سزا جہنم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے دور سے سب کو یہ پتا ہے، ان کو یہ بتایا گیا تھا، تبھی تو حابیل کے پاس یہ علم تھا. یعنی میں سوچتی ہوں جو علم حابیل کے پاس تھا، حالانکہ وہ ابتدائی دور کا انسان تھا، یعنی اس وقت ابھی دنیا میں انسان آئے تھے، تو پھر یہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا اور وہ بالکل جاہل تھا اور اس کو کچھ پتا نہیں تھا، اور وہ جو نیٹیوز تھے اور پتہ نہیں کون کون لا علم لوگ تھے. انسانیت کی ابتدا علم کے ساتھ ہوئی ہے، انسانوں کو شروع سے علم دیا گیا ہے. علم آدم الاسماء کلھا، پھر فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، اور پھر اس ہدایت کو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کیا. اسی لیے آپ حابیل کی ساری بات کو دیکھیں تو پیورلی ایک دینی نصیحت ہے اس کی، مختلف انداز میں اور بڑی حکمت والی، جو ایک تعلق کی بنیاد پر ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کتنے حوصلے میں بھائی کو آخر تک سمجھائے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مومنانہ خیرخواہی. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، یعنی اگر مسلمان گناہگار ہے تو آگ میں جائے گا اگر توبہ کے بغیر مر گیا، اور اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنا اس کا گناہ ہوگا. جتنا بڑا گناہ ہوگا، یہ تو پھر اللہ ہی کو پتا نا کہ کس گناہ کی کتنی کوانٹٹی پہ کتنا عرصہ اس کو جہنم میں رکھنا ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہاں پر من اصحاب النار کہا ہے، اصحاب النار میں سے، یعنی ان کے ساتھ. اصحاب النار وہ جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، جہنم والوں میں سے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل آگ میں داخلے کا سبب ہے، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. تو اس آیت کی روشنی میں تو آپ دیکھیے کہ جہنم میں ہمیشگی بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت اور بہت بڑا عذاب. قتل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو کریں یا کسی اور کو کریں، سخت سزا ہے اس کی. اس لیے کبھی ارادہ بھی نہ کریں، کبھی منہ سے بھی بات نہ نکالیں، اور کبھی اپنے پیٹ کے بچے کو بھی قتل نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج کل ڈاکٹرز مشورہ دے دیتے ہیں کہ اس کو ابارٹ کرا دیں، ختم کرا دیں، ختم کر دیتے ہیں. کسی کی جان لینا، چاہے وہ دنیا میں آیا ہے یا نہیں آیا، یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. انسان دنیا کے تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے. اچھا، بعض اوقات کیوں لوگ ابارٹ کرا دیتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل چونکہ اسکیننگ سے یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بچے کے اندر کوئی بیماری ہے. اب بچہ فل ٹرم ہے، 8واں 9واں مہینہ ہے، اور نظر آ رہا ہے ڈاکٹر کو کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم ہے، یا بچے کے اندر کڈنیز میں پرابلم ہے، یا ہارٹ میں کوئی مسئلہ ہے. اب وہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس کو اندر ہی مار دو اور بس ختم کرو کام. یہ دنیا میں آیا تو بہت مشکل ہوگی. ٹھیک ہے، مشکل تو ہوگی، لیکن کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کوئی بھی بیمار ہو مار دو اس کو؟ کیا خیال ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یا آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟
کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں اور آپ دوسروں پہ بوجھ بن گئے ہیں تو اب ختم کر دینا. کچھ لوگ تو لٹرلی خودکشی کر لیتے ہیں, یا کچھ لوگ دوسروں کو مار ڈالتے ہیں, چپ کے مار ڈالتے ہیں کہ کون سنبھالے ان کو, اور کچھ بار بار مشورہ دیتے ہیں کہ مار دو. پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے مشورہ کیا کہ وہ بچی بیمار ہے کافی, وینٹیلیٹر پہ کچھ عرصے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مارفین دے کے سلا دیتے ہیں, سوتے سوتے وہ وینٹیلیٹر اتار دیتے ہیں, بس ختم ہو جائے گا, قصہ ختم ہو جائے گا. آخری حد تک جان بچانے کی کوشش کریں. ایک خاتون تھی میری جاننے والی, تو بیمار ہو گئی, جیسے کھانسی زکام ہو جاتا ہے, نمونیا ہو جاتا ہے بزرگوں کو, ہاسپٹل میں لے گئے, ذرا طبیعت زیادہ خراب نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اب وینٹیلیٹر پہ ہر دن کا آپ کو پتا خرچ کتنا ہے, تو ایک دن بچوں نے اٹھایا, 2 دن, تیسرے دن تو پھر مجھے فون کیا کہ ہم وینٹیلیٹر ہٹا دیں. میں نے کہا نہیں, ڈاکٹر سے بات کریں, وہ کیا کہتے ہیں, کیا سروائیول کی ہوپ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کو وینٹیلیٹر نہیں ہٹایا گیا, اور پھر آہستہ آہستہ امپروومنٹ شروع ہو گئی. اور جب امپروومنٹ شروع ہو گئی تو الحمدللہ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہی. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے فیصلے سوچ سمجھ کے کریں. مجھے معلوم ہے بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں یہ فیصلے, لیکن انسانی جان محترم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت بخش, اس کی جان کا بھی احترام ہے. اور کسی کی بھی جان لینا, اور خاص طور پر اگر آپ میڈیکل کے پیشے میں ہیں, اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لواحقین تنگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر سے خود ہی انڈر کور ایسے فیصلے کر لیتے ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. تو ظالم کو عذاب دینا اللہ کا حق ہے. ذالکہ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یعنی تیرا جہنمیوں میں سے ہونا جزاء الظالمین, ظالموں کی جزا ہے. یعنی ہر ظالم کو عذاب ملتا ہے تو تمہیں بھی عذاب ملے گا. یعنی اگر ظلم بڑا ہوگا تو پھر انسان جہنمیوں میں سے ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہے گا, اور اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بھی لمبے عرصے تک, جب تک اللہ چاہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر, میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں. اور پھر حدیث بیان کی, اس میں ہے تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ مریں گے اور گھر ایک غلام کی قیمت میں ملے گا. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, یا کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا صبر کرنا. پھر مجھ سے فرمایا ابو ذر, میں نے کہا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا جب مقام احجار زیت خون میں ڈوب جائے گا. میں نے کہا جو اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائیں. آپ نے فرمایا وہیں چلے جانا جہاں کہ تم ہو, یعنی جس علاقے سے آئے ہو واپس چلے جانا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول, کیا میں اپنی تلوار لے کر اپنے کندھے پہ نہ رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا تب تو تم انہی لوگوں میں شریک ہو جاؤ گے, یعنی جو قاتل ہیں. میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے گھر میں رہنا. میں نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں گھس آئے؟ فرمایا اگر تجھے اندیشہ ہو کہ تلوار کی چمک سے تم سہم جاؤ گے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لینا, وہ تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ لے گا, یعنی قاتل. پھر بھی تمہیں قتل کر دے گا تو تمہارے اور اپنے گناہ سمیٹ کے چلا جائے گا. میم آواز نہیں آ رہی ہے. تو جیس کنٹینیو, نیکسٹ آڈیو ہے. تو بہرحال یہ تھی آیت اور اس کی وضاحت. اب اس آیت سے کچھ باتیں سیکھنے کو مل رہی. سب سے پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انسان کے ارادے کا اس بات کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں, اللہ نے جو لکھ دیا ہے بس ہمیں تو وہی کرنا ہوگا, اگر ہم غلط سے غلط ریپیٹ کر رہے ہوا ہیں ہے تو کیا؟ ہمارے حق میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں ایسے کچھ لوگوں کو ایسے شکوک و شبہات آتے. میں یہ غلط کام اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری قسمت یہ ریپیٹ ہوا ہے نا گرلس؟ میں لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا.
اگر اللہ چاہتا تو میں پڑھ لیتی. وہ ساری بات دوسروں پہ ڈالتے ہیں, اللہ پہ ڈالتے ہیں, اور اپنے ارادے کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ تو جو چاہتا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کی جزا سزا آپ کی چاہت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. واقعی پڑھنے کی تھی اور پھر موقع ہی نہ ملا پڑھنے کا, جیسے جنگ تبوک میں ہوا. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. تو ایک فرقہ ہے جبریہ. جبریہ کہتے ہیں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, وہ جو کام بھی کرتا ہے زبردستی اور جبرن کرتا ہے. تو انسان ارادہ کرتا ہے اچھے کام کا بھی اور برے کام کا بھی. بلکہ بخاری کی پہلی حدیث کیا کہتی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کی بنیاد ہی نیتوں پر ہے. ارادہ سب سے پہلے ہوتا ہے. آپ کوئی کام تبھی کرتے ہیں جب آپ ارادہ کرتے ہیں. کیا آپ نے آج کلاس میں آنے کا ارادہ کیا یا ایسے ہی بس اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور یہاں پہنچ گئے؟ ارادہ کیا نا. آپ نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا اور اپنے پاؤں سے چل کے یہاں آ کے بیٹھے. اب گھر جانا ہے تو گھر جانے کا ارادہ ہوگا تو جائیں گے نا, اور اگر ارادہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ فرینڈ کے گھر چلے جائیں, کیونکہ ارادہ ہے وہاں جانے کا, ارادہ ہے شاپنگ کا, ارادہ ہے رکنے کا. یہ سب کیا ہیں؟ ارادے. اور آپ کے پاس 3 یا 4 آپشنز تھی, اس میں اچھی آپشنز بھی تھی اور گناہ کی آپشن بھی تھی. آپ نے نیکی کے ارادوں کو چھوڑ کر گناہ والی آپشن کے ارادے کو لے لیا. اب آپ کے حصے میں نیکی آئے یا گناہ آئے؟ کیا آئے؟ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا. نیکی میں ایک تھی اول درجے کی نیکی, دوسری دوسرے درجے کی, تیسری تیسرے درجے کی. اب آپ کی چوائس تھی, آپ نے دوسرے درجے کی نیکی کو آپٹ کیا. اب آپ کو اجر کس کے مطابق ملنا چاہیے؟ دوسرے درجے, جو آپ نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے. تو ارادے کا ہماری زندگی میں بہت حصہ ہے. آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط رستہ اختیار کر کے اس کا بلیم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے. میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں, بس پتہ نہیں کیسے ہو گیا, کیوں ہو گیا, پتہ نہیں سے باہر نکل آئے. پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں ہو گیا. بعض اوقات ارادہ کمزور ہوتا ہے, بعض اوقات ارادہ اسٹرانگ ہوتا, مضبوط ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, اس سے گھبرایا نہیں کرتا. تو ارادے کی پختگی ضروری ہے نیک کام کے لیے. ہمارے ارادوں پر کون ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے؟ شیطان. اور وہ اگر نہیں کر سکتے, ہم نے کوئی اچھے سے کام کا ارادہ کیا, ٹھیک, اب وہ آ جائے گا, اتنی مشکل میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے, نیچے اتر آؤ, اوپر والی منزل میں مت جاؤ, نیچے ہی ٹھیک ہے. تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں میری صحت بھی تو اجازت نہیں دیتی ہے, اور کئی بہانے بنا کے تو ہم نیچے ہی رہ جاتے ہیں, اعلیٰ درجے تک نہیں جاتے. تو نگاہ بلند رکھیں, ٹھیک ہے, ارادے پختہ رکھیں, پھر دیکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کیا ہے, کیونکہ اس میں کہا گیا نا کہ انی ارید ان تبوء باسمی و اثمی. تو اثم کیا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں میں مختلف طرح کے تصورات ہیں. ایک نظریہ یہ ہے جو فطرت پر مبنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہی میں گناہ کے اسباب ہیں, اس لیے انسان مجبور ہے کہ وہ گناہ کرے. اور یہ ان لوگوں کی رائے جو جبریہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے اندر سن رکھ دیا گیا ہے, سن کا شوق یا سن, لہذا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور لکھ دیا گیا ہماری قسمت میں, گناہ لکھ دیے گئے, لہذا ہم نہ کیسے ہو سکتے, وہ تو کرنے ہی ہوں گے. ایک اور نظریہ جو تربیت پر مبنی ہے, اس نظریے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر سادہ ورق کی طرح ہوتا ہے. گرد و پیش کی دنیا, سماجی حالات مرد یا عورت کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں, یعنی وہ ماحول کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں بس ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو گویا وہ گناہ کے کام کو معاشرے کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں. وہ اپنے گناہ کی ذمہ داری کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں. کیا خیال ہے, یہ نظریہ صحیح ہے؟ گناہ کا ایک اور تصور جو مسیحی چرچ سے تعلق رکھتا ہے,
اس کے مطابق پہلے انسان آدم نے جنت میں ایک گناہ کیا جس کو مسیحیت میں معصیت اصلی کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں اس کو اوریجنل سین کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان اول کے اس گناہ کی وجہ سے ساری نسل انسانی گناہگار ہو گئی ہے. یعنی چونکہ ان سے غلطی ہوئی لہذا سارے انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں گناہ میں. اب اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو اللہ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا، نعوذ باللہ، کہ وہ سولی پہ چڑھ کے سب کے گناہوں کا کفارہ کرے. تو لاجک بنتی، عجیب بات ہے. گناہ کسی نے کیا اور بدلہ اللہ کے پیارے سے لیا جائے. عقل مانتی؟ یعنی قاتل کوئی ہو، مثلا آپ اس کو عام زبان میں سن، قاتل کوئی ہو تو آپ کہیں وہ نہیں مل رہا تو چلو میرے بیٹے کو لے لو، اس کو اس سے بدلہ لے لو، ٹھیک ہے کر لیں گے. نہیں، ایسے تھوڑی. ہمارے دین میں کیا ہے، اسلام کے مطابق گناہ کا تصور کیا ہے. اب ان سب کو آپ کمپیریزن کیجیے گا کہ انسان موجودہ دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. سورۃ الملک میں آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی وجہ سے انسان کو قول و عمل کی آزادی دی گئی ہے. ہم جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو انسان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی بسر کرے، چاہے تو نیک بنے اور چاہے تو نہ بنے. اس کو قرآن میں امانت کہا گیا ہے، سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. اسلام میں گناہ کا تصور یہ ہے کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے اور انسان چاہے تو اچھا کرے اور انسان چاہے تو نہ کرے. اور دنیا میں اگر انسان اچھا کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور اگر اپنی آزادی کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اسی کا نقصان ہوگا. مثلا ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑ لیں، اختیار ہے نا، یا پاس بھی نہ جائیں، اختیار ہے. تو ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے. ہاتھ سے پکڑ لیں کہ میں تو مجبور تھی، لکھا تھا میری قسمت اس لیے پکڑ لیا. تو گناہ بھی انگارے کی طرح نا. آپ نے ایک دفعہ انگارہ پکڑ لیا، یہ آپ کے اختیار میں تھا پکڑتے یا نہ پکڑتے، لیکن جب آپ نے پکڑ لیا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب آپ کے اختیار میں ہے نہیں. وہ ہاتھ جل گیا، اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے جلنا ہی جلنا ہے. آپ نے انگارہ پکڑا تو ہاتھ نے جلنا ہی جلنا ہے. تو آپ نے انجام کو نہیں دیکھا اور آپ بیٹھ گئے ٹیسٹ کرنے. نہیں، گناہ کس کی طرح ہے؟ انگارے کی طرح ہے. لہذا اپنی آزادی کو غلط استعمال نہ کریں، اپنے ارادوں کو درست رکھیں، اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں، اور برائی کا خیال آئے تو کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان. نفس برائی پر ابھارے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں. لیکن جان بوجھ کے انگارہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا، جان بوجھ کے گناہ کی طرف نہیں جانا. تو اسلام میں گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آزادی کو غلط استعمال کرے، اللہ کی ممنوعہ چراگاہ میں داخل ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے لکل ملک حمن، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ محارم، اس کی حرام کردہ چیزیں. تو جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ان کے قریب بھی نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر ہی گھس جاؤ. تو گناہ کی پہچان جو ہے نا، ایک خارجی پہچان ہے اور ایک داخلی پہچان ہے. خارجی پہچان کیا؟ ہمیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، پتہ چلتا ہے نا. لہٰذا ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا کہ نہیں، علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں تک علم پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی کس سے بچ سکیں؟ گناہ سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر الحلال بین والحرام بین، اور کچھ امور متشابہ ہیں تو متشابہ میں نہیں پڑنا، شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا. تو لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا چاہیے، کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو یہ خارجی طور پر ہمیں علم سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا. اب ایک پہچان اندر بھی ہے، اور وہ کون بتاتا ہے؟ اندر کا ضمیر. گناہ کی داخلی پہچان اندر سے ہوتی، ضمیر بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ضمیر اندر ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سلایا ہوا تو نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک
فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، ہائے لوگوں کو نہ پتہ چل، جس چیز پہ یہ بات آ جائے نا کہ ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے، سمجھو کہ یہ گناہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کرنا انسان کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا بلکہ چوائس کا معاملہ ہے، اور شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کس نے بہکایا تھا؟ ابلیس نے. اور قابیل کو کس نے بہکایا؟ نفس نے. آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہ کے، کانشیس رہ کے، تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد، کیونکہ انسان کمزور ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. لہذا توفیق مانگتے رہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اور پھر آپ کو انشاءاللہ وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ گناہ کے خوف سے اپنا دفاع نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر انسان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اگر میں نے اپنا دفاع کیا یا بدلہ لیا تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا، تو پھر کوئی حرج نہیں کہ انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. ایک اور فائدہ یا ایک اور سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ قتل جہنم میں داخلے کا سبب ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ خوارج کے نزدیک قتل کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اہل سنہ والجماع کے نزدیک وہ جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اگر اس کے اندر ایمان ہے تو وہ سزا بھگتنے کے بعد باہر آ جائے گا. پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ظلم جہنم میں داخلے کے اسباب میں سے ہے. قتل تو بہت بڑا ظلم ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا ظلم کرنا، کسی کا حق نہ دینا، وہ بھی انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کسی انسان کو قتل کرنا ہے. عام ظلم یہاں مراد نہیں ہے، سارے ظلم مراد نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ظلم اکٹھے ہو کر، حق تلفیاں اکٹھے ہو کر انسان کی نیکیوں پہ بھاری ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے پھر انسان آگ میں جا سکتا ہے. جیسے مفلس شخص کی مثال دی گئی نا کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہوں گی لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی اس نے حقوق العباد میں بہت سے ظلم کر رکھے ہوں گے. پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حق میں، ایک بندوں کے حق میں، اور ایک اپنے حق میں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے حق میں ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک. اور شرک تو معاف نہیں ہوگا، اس کا کرنے والا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے کہ اگر بندے معاف کر دیں تو وہ ظلم معاف ہو جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے تو وہ مظلوم کو اپنی طرف سے کوئی نیکیاں دے دے اور اس ظالم کو اس کی توبہ اور انابت کی وجہ سے بخش دے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جس کو چاہے وہ عذاب بھی دے. تو چھوٹی چھوٹی اذیتیں جو ہیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ چھوٹے ظلم مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ کذالک جزاء الظالمین میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں عموم بھی مراد ہے، اگرچہ قتل کی طرف اشارہ ہے لیکن عمومی ظلم بھی شامل ہے کہ ہر ظالم کی سزا جہنم میں داخل ہونا ہے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے. کیونکہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف کرے گا. شرک کا گناہ تو اس نے صاف بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے ظلم جو اس نے کیے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. تو معاملہ پھر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کی جان، مال، عزت، ان سب چیزوں کے بارے میں بہت محتاط ہو. کسی پہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے، کسی کا مال نہ چرائے،
اور کسی کے جسم کو نقصان نہ پہنچائے. یہاں اس آیت کی روح سے ہمیں کچھ اپنا جائزہ بھی لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حابیل نے اس آیت میں جو آخری بات کی، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، کیا اس نے آغاز اس سے کیا تھا کہ آخری وار کے طور پر یہ بات کہی تھی؟ آخری بار. پیچھے ہم اپنے ذاتی جائزے میں یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں، دوسروں کو کچھ سکھائیں. چاہتے ہیں جب انسان کسی کو کچھ بتانے لگتا ہے تو اس میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جس کی وہ دعوت دیتا ہے، اور شر سے بچنے کی بات بھی کرتا ہے. اس میں وعد بھی ہوتا ہے، وعید بھی ہوتی ہے. پہلے کیا کرنا چاہیے؟ وعد، اور پھر آخر میں وعید ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے حابیل، اس نے یہ بات سب سے آخر میں کہی تاکہ شاید اتنی سخت بات کو سن کر وہ باز آ جائے اپنے ارادے سے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ابتدائی مرحلے پر کام نہیں کرتا، پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان کو اگر کسی کو کوئی بات سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرے، ٹرسٹ بلڈ کرے. آپ اس کے لیے دل سے خیر خواہ ہوں، آپ حکمت کے تقاضے کے ساتھ بات کریں. اس وقت بات کریں جب آپ سمجھیں کہ دوسرا سننے کے قابل ہے. اور پھر اپنے اوپر مسلسل چیک رکھیں کہ آپ اگر کسی کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو اس پر خود کتنا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے. بعض وقت میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی لیکچر دینے کے لیے کہیں گئی ہوں تو لوگ راہ چلتے آتے آتے مجھے بیچ میں لقمے دے رہے ہوتے ہیں، یہ بات ضرور کہیے گا آج میری بیٹی آئی بھی ہے اور وہ حجاب نہیں کرتی تو آپ نے حجاب پہ ضرور بات کرنی ہے. اب چاہے میرا ٹاپک حجاب ہو یا نہ ہو، اب کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی نصیحت پر عمل کروں جو مجھے اس وقت مشورہ دیا جا رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جب بھی بات کریں پوری سنسیئرٹی کے ساتھ بات کریں، اس بات پر پہلے خود عمل کریں، وہ کام پہلے خود کریں اور اس کو کرنے کی بھرپور کوشش بھی کریں. الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، وہ اور بات ہے. اور پھر ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں، دوسروں کی خیر خواہی کریں. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے نا کسی کے ساتھ تو آپ کی بات اثر کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ہر بات کو الٹ لے گا. جو آپ کہیں گے وہ سمجھے گا کہ یہ اپنے کسی مطلب کے لیے بات کہہ رہا ہے، یا وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے کوئی بل پھیر دے کے بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، یا مجھے ٹانٹ کر رہا ہے، یا کوئی بھی اور اس کے دل میں بدگمانی ہو سکتی ہے. یا وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ آپ نے خود کبھی وقت پہ نماز نہیں پڑھی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت پہ نماز پڑھنے جائیں. بچوں کے ساتھ بھی ایسے مار سے آغاز نہیں کریں، ڈانٹ سے آغاز نہیں کریں، بلکہ پہلے سکھائیں. ابتدا میں جب بچہ غلطی کرتا ہے نا تو اس وقت پہلے اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا؟ آپ نے اس کو سکھایا تھا، آپ نے اس کو بتایا تھا، اس کو آلریڈی یہ بات سمجھ آ چکی ہے؟ کیا اس کے بعد یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، یا پھر بچہ لا علمی میں کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض بچے لا علمی میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. بعض سٹاف ممبرز کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون سا کام کیسے کرنا ہے، انہیں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی ہوتی، اور ہم خود سے زیوم کر لیتے ہیں، خود ہی ہم ان سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو انہیں پتہ ہی ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسا تو لوگ تانا بھی دیتے ہیں اگر کسی کو ہے نا سوری مجھے پتا نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے. کتنے عام ہیں یہ جملے. بالکل ٹھیک ہے، پتا ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں پتا تھا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں موپ لگا رہی ہیں اور فرش گیلا ہے، جس رخ پہ آپ کھڑی ہیں وہاں سے تو سارا گیلا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص گھر سے باہر سے اندر آ رہا ہے، اس کو فرش سوکھا نظر آ رہا ہے. اب وہ اندر داخل ہوا ہے، آپ کیا کریں گی؟ کیسے پیش آئیں گے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے فرینک ہو تو اس سے بڑا ٹائٹل کو دے دیں، اندھے ہو. ہم سخت سے سخت باتیں بھی پہلے ہی محلے میں کر جاتے ہیں،
حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کو آرام سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. آپ زبان سے ایک لفظ نہ کہیں، صرف وہ ماپ اٹھا کے دکھا دیں کہ یہ ماپ لگ رہا ہے. باہر کے ملکوں میں تو وہ ایک پلیٹ ہوتی ہے، وہ رکھ دی جاتی ہے، آئیکن رکھ دیا جاتا ہے ویٹ فلور، تاکہ لوگ خود ہی احتیاط کر لیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر دیکھ کے جا رہا ہو، کوئی اپنے ہی خیالوں میں ہو، کوئی جلدی میں ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو گھر آ کے جلدی واش روم یوز کرنا ہے. تو ان ساری سچویشنز کو سمجھنا نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ سمجھنے کے بعد ری ایکشن شو کرنا چاہیے نا. تو آپ اپنے لیے سوال لکھیں کہ میرے ری ایکشنز یا میرے ریسپانسز کیا سوچے سمجھے ہوتے ہیں یا جلد بازی پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی جب میں کسی کو کوئی بات کہتی ہوں، کوئی نصیحت کرتی ہوں، تو کیوں کرتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بات حابیل نے آخر میں آ کے کہی، اگر آپ لوگوں کو پہلے جملے میں یہ بات کہیں گے درس دیتے ہوئے کہ یہ کام کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے دن شاید وہ درس سننے نہ آئے آپ کا. اب آپ کہیں گے لوگ اتنے خراب ہیں کہ ان کو ذرا دلچسپی نہیں ہے دین کی بات سننے سے، وہ شکر نہیں کرتے ان کے محلے میں قرآن کا درس دیا جا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، گھر سے نہیں نکلتے. سارا بلیم ہم کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ سارا الزام ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو بھی پہلے مرحلے پر اللہ کا ڈر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا خوف بہت سی برائیوں سے روکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تو بتائیں اللہ ہے کون، کنیکشن تو ڈیولپ کریں. یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، پھر اس کی نعمتیں گنوائیں. بچپن سے ہی اللہ کی نعمتیں گنوائیں کہ دیکھو کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں. میں جب اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتی تھی تو جیسے ایک اورنج کھولا تو اس میں بھی دکھاتی ہوتی تھی ان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جوس کا ایک ایک ڈراپ آپ کے لیے پیک کر کے بھیجا ہے، کتنا خوبصورت. وہ آپ کھولتے ہیں نا جب اس کو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک ایک ڈراپ الگ سے ایک چھوٹی جھلی میں پیکنگ میں پیک ہو کے یہاں ساتھ لگا ہوا ہے. انسانوں میں کوئی ایسی سوفسٹیکیشن ہے کہ اس لیول پہ جا کے ہمارے لیے کوئی فوڈ تیار کرے، اور اتنی محنت سے اور اتنے پیار سے. اللہ پہ پیار آتا ہے. اور اسی طرح کے بے شمار چیزیں ہیں. کھانوں کے رنگ ہی سے دیکھنے، یعنی ہر روز کو نئی بات ہونی چاہیے کہ جو بچے توجہ سے سنیں. تو بچوں کو اللہ سے ڈرانے سے پہلے اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی جنت کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو اچھا بچہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور پھر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ان کا حق ہے کہ وہ ناراض ہوں. اور پھر اگر کوئی بالکل نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا، پھر اس کو سزا بھی دیتے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے. تو یاد رکھیے، اگر ہم کسی کو پہلی ہی ملاقات پر، پہلی ہی تعلیم کے موقع پر سخت سے سخت بات کر جائیں گے تو یہ چیز اس کے اندر سرکشی پیدا کر دے گی، ضد پیدا کر دے گی، اور وہ پھر کیا کہے گا، اچھا ایسا ہے تو ایسے ہی پھر میں نہیں آتا. تو رشتہ داروں سے اعتماد کی فضا بنائے بغیر ایسے جملے کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. چاہے لڑائی جھگڑے کا موقع ہو، چاہے غصہ نکالنے کا کوئی وقت ہو، چاہے نصیحت کا وقت ہو، کوئی بھی وقت. یعنی آپ صرف یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. غصے میں ہی انسان ایسی باتیں کرتا ہے. پھر اسی طرح جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جب آپ کسی کو یہ سب کچھ کہیں تو خود اپنے اندر تزکیے کی محنت سے گزریں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور اس سلسلے میں محنت سے کام لیں. آپ کے جملے صرف لفظ نہ ہوں، آپ کے دل کی آواز ہو، آپ کے احساسات کے ترجمان ہوں. میں یہ باتیں کیوں کریں، کیا یہ ریلیونٹ ہے یا کوئی ان کا تعلق بنتا ہے اس قصے سے؟ حابیل یہاں ایک بہت پائس انسان کی طرح، باوجود اس کے کہ اس کے اندر قدرت ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے، اور ایک بھائی کو یا ایک بہن کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے. اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت کی پہچان ہے. کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمیں کسی نہ کسی لیول پر، گھر میں یا گھر سے باہر، معاشرتی لیول پر، چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ یہ کرنا پڑتا ہے. یہ پہچان ہے اس امت کی کہ یہ امت دوسروں کو برائی کرنے نہیں دیتی. انہیں پہلے تو سمجھاتی ہے امر بالمعروف کر کے،
پھر نہیں مانتے تو ان کو منکر سے ڈراتی ہے، سمجھاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان یہ کام چھوڑ دے. کچھ لوگ کہتے ہیں کون سا یہ ہم پہ فرض ہے اور کون سا عورتوں پہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مومنات کی خصوصیت ہے، یہ مومنات کی صفت ہے. کہاں بیان ہوئی ہے مومنات کی یہ صفت؟ کہاں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ التوبہ میں آخری حصے میں آتا ہے نا 10ویں پارے کے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کتنی ساری صفات ہیں یہاں مومن مردوں اور عورتوں کی. عورتوں کا الگ نام لیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے ان کی پہچان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دوسری پہچان عبادات، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. آگے کیا ہے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور باقی زندگی کے معاملات میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر تو جنت میں جا نہیں سکتے. لیکن کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے؟ ویسے بھی قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ایک ذکر رحمت کا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو؟ چپ رہو. اور کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے آگے جگہ نہیں ملی اور پیچھے بیٹھ گئے ہیں تو اسی کلاس کے اندر اگر قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کوئی باتیں کرنے کی گنجائش ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ یہ صرف آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے حکم ہوتا ہے یا اس حال میں موجود تمام لوگوں کے لیے حکم ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہے نا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی کی بات ہو، کوئی بہت ضروری بات ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ آپ اشارے سے بھی کام لے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے اگر لوگ گھر میں باتیں کر رہے ہیں تو پھر بہت اونچا نہ پڑھیں تاکہ وہ گناہگار نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی، ایک ہی لابی ہے، سارے وہیں بیٹھے ہیں. اب کسی کو ضرورت ہے، کوئی ماں بچے کے ساتھ بات کر رہی، کوئی بچہ شور مچا رہا ہے اور آپ اونچی اونچی تلاوت کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، بچے کی حد تک تو اس کو تو پتا نہیں ہے نا، وہ قرآن بھی سنتا رہے اور اگر اس نے چھوٹی موٹی بات کر لی، لیکن اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ماں اس وقت لاؤڈلی نہیں بول رہی، کہ باپ قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، پورے گھر میں آواز آ رہی، کیونکہ آنی چاہیے، بچوں کو پتا چلے. اور آج کل ماشاءاللہ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اس اعتبار سے بھی گھروں کے اندر ایک بہار ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی آواز کچھ نہ کچھ اونچی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر یہ کہ باقی گھر والے احترام کریں، انہیں اگر کوئی بات کرنی ہو، زیادہ بات کرنی ہو تو پھر کسی اور جگہ پر چلے جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں. تو یہ بھی اللہ کی رحمت پانے کی چیز ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ دیکھیے ہم سب بعض اوقات اپنے حالات سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہم کریں کیا. بعض خواتین کو پینک اٹیک ہو جاتے ہیں گھروں کی پریشانیوں کی وجہ سے، غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے سر سے پاؤں تک، بے جان لاش کی طرح بس صرف ضروری موومنٹ کر رہی ہوتی اور دل ان کے غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیا یہی مومن عورت کے لیے حسنہ ہے؟ ٹھیک ہے کوئی وقتی غم آ جاتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر غم میں رہنا تو کوئی بات نہیں. پھر اس وقت سوچا کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کہاں کمی کر رہی ہوں. کل ہی مجھ سے کسی نے ایسے ہی رو رو کے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا میں اتنی دعائیں کرتی ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہاں ہے. تکلیف ہوئی، مجھے لگا میں تیر مار دیا کسی نے میرے دل میں کہ جب میں نے یہ لفظ سنے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ تو ہماری شاہ رب سے بھی ہمارے قریب ہے، وہ تو سنتا ہے، ہماری سرگوشیاں بھی سنتا ہے. لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، ہم پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا اور رحمت کیوں نہیں آ رہی ہم تک، وہ رحمت جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر ہو جائے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے. ہوتا یہ کہ شادی سے پہلے ہم قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم کچھ درس تدریس بھی کر لیتے ہیں، ہم کو تبلیغ بھی کر لیتے ہیں،
جب شادی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی پوری جنت اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اگلی جنت بھول جاتے ہیں. ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر حتیٰ کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ سب بھول جاتے ہیں، اور عام روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی بھول جاتے ہیں. تو پھر ہم تو اولئک سے نکل گئے نا جو یہ کام کرتے ہیں. کتنے لوگ نمازوں کی پابندی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں. اور کتنی خواتین زکوٰۃ کے مسائل کی پوری کتاب پڑھنے کے باوجود بھی زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہیں. میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں تو کماتی نہیں، تو میرے شوہر کا فرض ہے، کس کو ادا کرنی چاہیے؟ شوہر کو کرنی چاہیے یا مجھے کرنی چاہیے یا میرے والدین کو کرنی چاہیے جنہوں نے مجھے اتنا زیور دے دیا؟ پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. آپ کو زیور لینے کا پتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینے کا نہیں پتا. ہاں، کتنی عجیب بات ہے. تو لیتے ہوئے ہی آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں کیا آ رہی ہیں. یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا، چھوٹے لیول پہ کریں یا بڑے پہ کریں، ایک بندے سے کریں یا ہزاروں سے کریں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے. تو یہ کام اصل میں نا ہمیں ہی سنوارنے کے لیے آیا. سچ پوچھے تو اندر باہر سے ہمیں سنوارنے کے لیے آیا، کیونکہ اس کے ساتھ شرائط بہت ساری، جیسے نماز کی شرائط ہے نا بہت ساری، زکوٰۃ کی بھی کچھ ہے، ایسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی ہیں کہ کچھ کام اس سے پہلے ہمیں خود بھی کرنے ہوں گے اور پھر ہم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. امر بالمعروف، جو کام ہم خود نہ کر رہے ہوں ہم دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرے. اسی طرح جب ہم کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں تو دوسرے شخص کے بارے میں اپنی گمان درست رکھیں، اپنی نیت درست رکھیں، اپنے قول و فعل کے تضاد کو دور کریں، اللہ کا تقوی ساتھ رہے، تانے نہ دیں دوسروں کو، برا محسوس نہ کرائیں، اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کریں. اگر آپ کو ان سے محبت ہے، اگر آپ ان سے خیرخواہی رکھتے ہیں تو اس کا اظہار کریں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تم نماز میں لیٹ ہوتے ہو نا، ایک رکعت تمہاری چلی جاتی ہے، مجھے تمہاری بڑی فکر ہے، میں تمہارے انجام کے بارے میں ڈرتی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری اتنی ساری نیکیاں روز کم ہو جاتی. یعنی بجائے اس کے یہ کہنا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تمہارے اس فعل سے مجھے یہ اور یہ کنسرن ہے، مجھے یہ اور یہ تکلیف ہے. اپنے جذبات کا اظہار کرنا بھی آنا چاہیے، صرف اندر ہی اندر گھٹ کے نہ مر جائیں، صرف اندر ہی اندر رکھ کے نہ رہ جائیں. لیکن اگر ان کا اظہار کریں تو کیسے کریں؟ یہ طریقہ نہیں آتا، اس لیے ہم یا کرتے نہیں اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے توبہ کریں. صرف انسانوں کی نہیں، برتنوں کی بھی شامت آ جاتی ہے، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں. تو بچپن سے ہی بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے. بات بات پر چیخ پکار اور زمین پہ لیٹ جانا اور ماں کو ٹانگیں مارنا اور بال کھینچنا، اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے بچپن میں تو لاڑ پیار میں اس کو ٹالیں نہیں، اس کو پکڑ لیں، اس کو بٹھا لیں، اس کو طریقہ سکھائیں. میں تو صاف کہتی ہوں اپنے بچوں، اگر اس طرح بات کرو گے تو بات نہیں مانی جائے گی. اگر آپ آرام سے صحیح سے اپنا نقطہ نظر سمجھاؤ گے تو میں سمجھ جاؤں گی. اگر ماننے کی بات ہوئی تو مانوں گی، اور اگر نہیں ماننے کی ہوگی تو تم جو چاہو کر لو، وہ نہیں مانی جائے گی، بات ختم. یعنی محبت کا اظہار بھی کریں اور اپنی فرمنس بھی شو کریں، جذباتی لہجے بدل دیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جذبات میں کبھی محبت میں پیار سے لاڈ سے آواز نہ نکالیں یا غصے سے آواز نہ نکالیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ وہ بھی اچھی لگتی ہے، لیکن ہر وقت تانا دینا، ٹانٹ کرنا، دوسرے کو بلٹل کرنا، اس کو برا فیل کرانا اور پھر اس کے ساتھ 10 نصیحتیں کرنا، اسی لیے ہماری کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. پھر ہم نے اپنا یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ میں خود دن بھر میں کوئی ایسے کام تو نہیں کرتی جو ظلم کی کیٹیگری میں آتے ہوں، قابل مذمت ہوں. اور پھر یہ کہ میرے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہو ہم کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں، تنہائی کے ایکشنز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اگر انسان اکیلے میں حرام کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر، تو اس کے باقی اعمال بھی برباد ہونے لگتے ہیں، نیکیاں بھی ضائع ہونے لگتی ہیں. تو اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے اپنا محاسبہ جاری رکھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم
اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکم۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح سوچ عطا فرما، اللہ ہمیں اچھی نیتیں اختیار کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، ہمیں صحیح ترین نماز پڑھنے کی توفیق دے، سنت کے عین مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے دے جس سے تو محبت رکھتا ہے، یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کاموں کی طرف لے جا، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور نیک کاموں کی محبت عطا فرما، یا رب العالمین تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر پوری کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اسکول کے پروجیکٹ کو اپنے رحمت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مکمل کروا دے، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست فرما، یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص الحمدللہ الحمدللہ استادہ اتنا خوبصورت وے میں شی ہیز ایکسپلین آل دا ڈیٹیلس۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہے دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ استادہ واٹ آئی ریئلی لائک اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر ان ہر از واٹ، یہ جو ہے نا دا وے شی ایکسپلینس ہمارے ایک عورت کے جو بیسک سیٹ آف تھنگس، دا پرابلمز دیٹ وی گو تھرو۔ ایک عورت جو چاہے وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اینی ون دیٹ گوز تھرو ان ا ہاؤس، ہمارے سوچ کس طرح رہنا چاہیے، ہمارا رویہ کس طرح رہنا چاہیے when it comes to outside people, when it comes to us, when it comes to dealing with people، لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، and at the same time بچوں کے ساتھ کس طرح کرنا ہے، all the aspects has been perfectly she describes and defines۔ and یہاں پہ مین مقصد کیا رکھتے ہیں، she puts up the مقصد قرآن کی آیت، قرآن کی آیت سے ہی she takes up so many things and slowly she explains۔ whereas اگر آپ جتنی بھی دیکھتے ہیں نا، مطلب we tend to hear so many لیکچرز، بہت سارے لیکچر سنتے ہیں ہم لوگ یہاں سے وہاں سے، اور ایون میل حضرات جو ہے لیکچرز کرتے ہیں ان کی بھی، لیکن کوئی بھی گھریلو معاملے کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ دے ول سے دیٹ یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ وومین، دے سے دیٹ ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے ان کا، بٹ ایک عورت کیا سوچتی ہے، ایک عورت کا تکلیف کیا ہے، وہ عورت کا درد کیا ہے، واٹ آر دا تھنگز دیٹ شی از مسنگ اور شی وانٹس، اور اسی طرح وہ عورت جو ہے کس طرح ریسپونڈ کرنا چاہیے، ماحول کس طرح کریٹ کرنا رہتا ہے گھر پہ، ایٹ دا سیم ٹائم کس طرح وی ہیو ٹو بی این ایگزامپل فار آور چلڈرن، تبدیلی خود میں لانا ہے تبھی تو ایک منٹ تو دیز آر دا تھنگز دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ ایکچولی۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کس طرح سوچتے ہیں، اور وین وی اسپیک سم تھنگ اس میں سچائی کتنا ہونا چاہیے، اور جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہے یا نہیں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ ہاؤ مچ امپورٹینٹ اٹ از ٹو ڈیل ود دا چلڈرن، کس طرح فرم، واٹ از دا ورڈ شی ہیز یوزڈ، بی فرم ود دا چلڈرن، حد سے زیادہ لاڑ کر کے ان کو بگاڑو مت، جہاں پہ میں کیا کروں وہ میری بات نہیں سنتا ہے، یا یہ نہیں کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے، وہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ شی از ڈسپلیننگ دا چائلڈ، اب کبھی کبھار سختی بھی ضروری ہوتا ہے ٹو ڈسپلین دا چائلڈ، دیٹ از ویری امپورٹینٹ۔ اینڈ دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آل دا تھنگس جو بچہ مانگتا ہے، آل دوز تھنگس وہ نہیں دینا چاہیے،
we need to know where to put up that one. بچے کو ہر وے میں سکھانا, سختی بھی ہم لوگ ہی کرنا ہے, محبت بھی ہم لوگ ہی دینا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تربیت بھی ہمیں ہی کرنا ہے. تو تربیت میں جو ہے اٹ از اے پروسیس, تربیت کا پروسیس جو ہے ڈانٹ بھی رہتا ہے, تربیت کے پروسیس میں لائک بینگ فرم وتھ آر ورڈس وہ بھی رہتا ہے. آج کے معاشرے میں, آج کے اس میں کیسا تھا, پہلے زمانے میں, ہمارے زمانے میں لیکن ہمیں ڈانٹتے تھے, اپنے پیرنٹس ڈانٹ کے ڈرا کے ہی یہ کرتے, نہیں یہ کھانا ہے مطلب یہ کھانا ہے, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس کہ نا مجھے یہ نہیں پسند ہے, اچھا اس کو یہ نہیں پسند ہے تو یہ نہیں, یہ اس کے لیے الگ پکاؤں گی, اس کو یہ نہیں پسند اس کے لیے الگ پکاؤں گی. ایوری چائلڈ کے لیے الگ 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 پکانا از ناٹ دا تھنگ. جو پکا ہے ویلیو دا فوڈ, کھانے کی عزت کرو, ویلیو دا فوڈ, اٹ از گڈ اینڈ نیوٹریشیس, دا ہول سیٹ آف فیملی از گوئنگ ٹو ہیو. یا الرجی از سم تھنگ دیٹ کین بی اوائڈیڈ, چلو بھائی اس کو الرجی ہے تو فار دیٹ ریزن شی از ناٹ ڈوئنگ. اپارٹ فرام الرجی ہو یہ ہو دین مطلب مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتا, یہ جو ہے نا یہ انکریج کریں گے, یہ ٹینٹرمس کریں گے, آگے میں مشکل ہوگا بچے کو. It becomes very difficult for the child. Okay, this is very important. پہلے زمانے میں نہیں تھا, آپ کے اور میرے پیرنٹس were never used to do all this thing. ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈانٹتے بھی تھے, غصہ بھی کرتے تھے, ڈانٹتے تھے, یہ نہیں مطلب یہ نہیں, یہ ذمہ داری ہے, آپ لوگ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. These are the things, we were brought up in that way. Why is that the brought up is changing now? یس ایک حد تک, لیکن حد سے زیادہ یہ ٹینٹرمس کرنا, آج کل کے جنریشن از ڈفرینٹ, آپ نہیں جانتے, وہ زمانے کا الگ ہے, یہ زمانے کا الگ ہے, لیکن تربیت ہیز ٹو بی دا سیم, الگ ہے, لیکن جنت از گوئنگ ٹو بی, مطلب اللہ کے یہ جو کمانڈس ہیز ناٹ چینج نا, اللہ تعالیٰ یہ چینج نہیں کہا. پہلے زمانے کے لوگ جو ہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں, پہلے زمانے کے لوگوں میں سستی نہیں ہے. آج کے جنریشن کے بچے بہت فاسٹ ہے, آج کے جنریشن کے بچوں کو یہ نہیں ہوتا, آج کے جنریشن کے بچے یاد نہیں کر سکتے, آج کے جنریشن کے بچے ہے نا بہت زیادہ منہ پھٹ ہے. تو ان کے لیے قرآن کے لاس تو چینج نہیں ہوئے, طریقہ تو چینج نہیں, ادب آداب تو چینج نہیں ہوا ہے, وہ ویسے ہی ہے آخرت تک, قیامت تک اٹ از گوئنگ ٹو بی دا سیم تھنگ. انسان کو موڑنا ہے, انسان بدلنا ہے, انسان جھکنا ہے, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. وہ تربیت اونلی اے مدر ہو کین ڈو اٹ. اب ماں جو ہے وہ تربیت لانا ہے, دعائیں خوب کرے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ورک آن دوز سیٹ آف تھنگس, اینڈ نیور ایور سے ان فرنٹ آف چائلڈ سیئنگ دیٹ تم غلط ہو ہی نہیں سکتے. یس غلطی کی ہے تو مان لو, بی ٹرو ٹو یور اون سیلف, غلطی کی ہے تو مان لو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو پچھتاوا بھی رہنا چاہیے کہ غلطی کیا ہے, نیکسٹ ٹائم یو شوڈ ناٹ ریپیٹ دیٹ ون. تو یہ تربیت کے حساب میں آتا ہے گرلس. تو حد سے زیادہ پیمپر بھی مت کرو, حد سے اعتدال از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. حد کراس نہ کریں ایز اے پیرنٹ کہ بہت اچھا ہے, حد سے زیادہ لاڑ, حد سے زیادہ یہ, وہ حد کراس نہیں کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہاں پہ اولاد کی پرورش کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مینلی بیکاز یہاں پہ جو ہے ہمارا الگ ہے اینڈ بچوں کا الگ ہے. تو پرورش از اگین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ آئی فیل دیٹ we really need to work on those set of things, because the rules are same till the end of this قیامت. the rules is going to be the same. آپ کے لیے الگ رول, میرے ابھی اگر آپ دیکھیں گے گورنمنٹ از چینجنگ دا رولس بیسڈ آن دا نیڈ آف دا پیپل, اسی طرح گورنمنٹ از چینجنگ دا رولس بھی ہو, نیڈ آف دا پیپل ہو, انسان کے حساب سے ہر چیز چینج ہو رہا ہے, مارکیٹس میں چیزیں چینج ہو رہے ہیں, فیشن چینج ہو رہا ہے, ہر چیز میں تبدیلی ہے, کیونکہ آج کا انسان جو ہے بہت ہی ہائپ ہے. آج کا انسان کا میوزک کا, ابھی میوزک بھی چینج ہوا ہے, کیوں؟ آج کے انسان کو فاسٹ بیٹ چاہیے, میلوڈی نہیں چاہیے. تو پرانے زمانے کے لوگوں کو میلوڈی چاہیے, آج کے لوگوں کو فاسٹ بیٹ چاہیے. پہلے زمانے میں لوگوں کو ایسا کھانا پسند ہے, آج کے اس میں فاسٹ فوڈ چاہیے. یو ہیو سو مینی فاسٹ فوڈ کے جو ہے نا ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. تو زمانہ دنیا بدل رہی ہے بیسڈ آن دا نیڈس آف دا پیپل, کیونکہ انسان یہ پسند کر رہا ہے. لیکن قرآن نہیں بدلتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ بدلیں گے, نہ قرآن شریف بدلے گا, نہ حدیث دا رولس آر رولس, whether it is you or me اور میرے دادا ہو, پردادا ہو, میں ہوں یا میرے اولاد ہو, اس کے اولاد بھی ہو, rules are going to be the same. So we need to train our child based on that one. سختی بھی ضروری ہے, جھکنا بھی ضروری ہے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے, لوگوں کو معاف کرنا ضروری ہے. That is what our deen speaks to us. That has to be there. یہ چیز فرم رکھ لیں کہ دنیا بدلتی ہے لیکن دین نہیں بدلتا, دین از اسٹینڈرڈ. سو وہی دین کو پکڑنا ہے, وہی دین میرے بچوں میں رنگ لگانا ہے, سو دیٹ لائک وہی رنگ میں رگے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انشاءاللہ سب کو جنت الفردوس عطا کرے. اس کے لیے محنت کرنا ہے ہمیں.
So let us not see the child saying that آج کے بچے فاسٹ ہے, آج کے بچے نہیں سنتے, آج کے بچے بہت یہ ہے. آج کے بچے ہے لیکن غلطیاں کر رہا ہے کیا؟ چیک اٹ آؤٹ. آج کے بچے ہے, واٹ از دا بیسٹ وے دیٹ آئی نیڈ ٹو انٹروڈیوس قرآن ٹو دا چائلڈ. کیسا وے میں دین سے جوڑوں, کیونکہ دیٹ از الٹیمیٹ گول فار اینی ہیومن, دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. ٹھیک ہے. So inshallah we'll end our class today. Inshallah tomorrow we'll be having on this one, کیا بولتے ہیں, ٹمورو ول بی ہیونگ اباؤٹ نمازوں کے بارے میں رہے گا, نماز وتھ ورڈ. اینڈ آئی وانٹ دا سنسیئرٹی ان یو آل, بی سنسیئر ان دا تھنگس. اینڈ آئی وانٹ سم ون ٹو رائٹ ڈاؤن دا لسٹ, جو میں اسٹارٹنگ کلاس میں بولی تھی کہ رمضان کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, واٹ آر دا تھنگس دیٹ ان فیکٹ وی کین ڈو اٹ. اور سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے کچھ اور پوائنٹس بھی ایڈ کر کے شیئر کر سکتے ہیں آپ کے گروپ میں, اور جو دا پیپل ہو آر فرام قصص القرآن کین شیئر اٹ ٹو می, so that would be shared in the group inshallah. تو اور کیا ایڈ آن کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, اور جو میں بولی ہوں وہ بھی لکھیں in what is the best way, کیونکہ ایک دوسرے کو یاد دہانی, we need to remind each other, that is also very very important. ٹھیک ہے. بچوں کو ساتھ میں لیں, جہاں پہ بھی کرتے ہیں بچوں کو کھینچے, بچوں کو ساتھ لیں. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو, بسم اللہ بلکہ شروع کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, شوہر سے بات کرے, ارادہ کرے کہ ہم لوگ ہلکے میں قرآن پڑھیں گے. سبھی لوگ, چاہے وہ آدھا پیج بھی کیوں نہ ہو, ایک پیج یا دو پیج, ول میک شیور کہ ایک سٹنگ میں سب لوگ بیٹھیں گے, پارا پڑھیں گے یا آدھا پارا پڑھیں گے. میک دا ڈیل اور دعا کرے, اینڈ دین یو اسٹارٹ اپ ود دس, اینڈ دین دعائیں کرے. آفٹر دیٹ قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں کرے, اور خاص کر پیلسٹین کے لیے دعائیں ضرور ضرور کریں, بیکاز اماؤنٹ آف پینس دیٹ دے آر گوئنگ تھرو. اب رمضان شروع ہو رہا ہے, ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آلسو دے آر شوئنگ دیئر ہیپینس اینڈ انٹرسٹ, کہ رمضان شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت سے رکھے انہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم حفاظت میں رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل کا وعلیکم کلاس السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ لوگ کو 10 بجے رہے گا. وعلیکم پلیز السلام. ٹرائی ٹو کم آن ٹائم گرلس. ٹھیک ہے. چلیے.